اور یاد رکھو اولاد کی تربیت پہ رات کو سوتے وقت بہت اہم ٹائم ہے. اس وقت بچے کو سمجھاؤ, اس کے دماغ میں بیٹھتا ہے, بطور قصہ سناؤ, بطور واقعہ سناؤ. ہم غلطی پر فوراً ڈانٹ دیتے ہیں, اس وقت ڈانٹو کہ بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا, بےعزتی محسوس کرے گا. اسے اس وقت نہ سمجھاؤ, اسے رات کو سوتے وقت 10 باتیں میاں تو سمجھا دو, وہ اس وقت ساری مان لے گا. موقع پر صوفی بڑھ کے چاٹ مارانتے ترکڑے بیٹھے ہیں, باقی منن دی گال کو نہیں. وانج پوتر نماز تے وانج آپ ستا پیا ابا ٹی وی لا کے پیو پوتر کھوتی کو ہاتھ لایا ہو ویسی. تو بھائی خود آپ بنے نا, آپ خود رول ماڈل بنے, آپ نماز پہ جائیں, آپ کے بچے جائیں گے. اذان آتی ہے, مجھے میری بیٹیاں چھوٹی اور بچے کہتے ہیں ابو نماز پہ چل, نماز پہ چل. مجھ سے ایک قدم آگے چل رہے ہوتے. آپ مسجد لے کر جائیں, کیوں نہیں لے کر جاتے اپنی اولاد کو؟ اس بچے کو آپ مسجد لا سکتے ہیں جو بچہ پیشاب پخانے کا خیال رکھتا ہو. کم از کم 4 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا, یہ اپنے پیشاب پخانے کا خیال رکھ سکتا ہے. یا پیمپر پہنا کر آپ بچے کو لے کر آئیں مسجد, تاکہ وہ دیکھے میرا ابا رکوع کر رہا ہے, میرا ابا سجدہ کر رہا ہے, امام نماز پڑھا رہا ہے, مقتدی پڑھ رہے ہیں. لاشعوری طور پہ اس کا مائنڈ بنے جب میں بڑا بنوں گا میں نے بھی پڑھنی ہے نماز. کھیلتا رہے نا مسجد میں, کھیلتا رہے. کیا ہوتا ہے ہمارے لوگوں کی پتہ نہیں نمازیں بڑی حساس ہو گئی. بال نام ان پہ جو تھی وجن, بھئی تمہیں کس نے کہا ہے بچے نہ آئے؟ کس نے کہا؟ کہتے ہیں حدیث پاک میں پاگلوں کو اور بچوں کو مسجد نہ آنے دو. میں نے کہا جی ہاں, اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت حسن حسین مسجد میں آتے تھے. یہ بھی ہے کہ صحابہ کی نمازوں میں آتے تھے. یہ بھی ہے حضور پاک کی نماز میں حضرت امامہ آتی تھی, اللہ کے رسول کندھے پہ بٹھا دیتے تھے. تو یہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ تجھے ایک حدیث یاد ہے؟ ہاں, اس بچے کو آنا منع ہے جو پیشاب پخانے کا خیال نہ کرے, اس کو نہ لاؤ. حدیث میں ٹھیک فرمایا گیا, پاگل کو نہ آنے دو, مسجد متاثر ہوگی. لیکن جس بچے کی پیشاب پخانے کا لحاظ ماں باپ رکھیں, یا بچہ اتنی عمر کا ہو کہ وہ خود سمجھتا ہو وہ مسجد آئے, اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, صف میں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے. خیر کھیلتا رہے, کودتا رہے, بھاگتا رہے, ادھر ادھر آتا رہے, اس کا مائنڈ بنے گا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اس پہ کوئی نماز خراب نہیں ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت امامہ آئی ہیں, اللہ کے رسول کے کندھے پہ بیٹھی ہیں. حضور سجدے پہ گئے, انہیں اتار دیا ہے, واپسی پھر بٹھا دیا ہے. حضور علیہ السلام کی نماز تو خراب نہیں ہوئی. اور یاد رکھیں, اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے منظر کو نہ دیکھتے, آج ہم نہ پڑھتے. اور اپنے ابے کے ساتھ مسجد نہ آتے, آج ہم بھی مسجد نہ آتے. آج جس بچے کو دھدکار کے آپ نے مسجد سے بھگا دیا, کل گشت کر کر کے تمہارے پاؤں گھس جائیں گے, وہ نماز پہ نہیں آئے گا. ترکی ہم گئے, ترکی میں ایک عجیب منظر ہے. وہاں مسجد زو بنا ہوا ہے. مسجد کے ایک حصے میں نماز ہے, ایک حصے میں کھلونے ہیں, جھولے ہیں. بچے آتے ہیں, باپ بچوں کو ادھر بھیج دیتے ہیں اور ادھر نماز پڑھنے. بچہ کھیلتا رہتا ہے اور اس کا ذہن بنتا ہے کہ میں نے بھی بڑے ہو کے ادھر جانا ہے, ابھی یہاں بیٹھا ہوں. ہمارے حضرات ایک بڑی پیاری جملہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تم سلام پھیرو نا اور پیچھے بچوں کی آوازیں تمہیں نہ آئیں, تو اگلی نسلوں کے نمازوں پر فاتحہ پڑھ لو ابھی سے. تو اسی لیے ایسے بچے کو مسجد آنا چاہیے, بلکہ باپ کو لانا چاہیے. اور مسئلہ شرعی بھی بتا دوں, یہ جو طریقہ بیٹا پچھلی صف میں چلے جاؤ, تو اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہو مسجد میں شور ہو, کیونکہ جب 10 بچے پیچھے جائیں گے نا تو شور ہوگا. تو بہتر ہے کہ باپ اپنے ساتھ ٹھہرائے, والد اپنے ساتھ ٹھہرائے, بچہ شرارتیں نہیں کرے گا. کوئی نماز کے اوپر فرق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو بھائی ٹوٹنے میں ساتھ مسئلہ لکھا ہوا ہے, ولد مشتہا, وہ بچہ ساتھ ٹھہرے جو ساتھ ٹھہرنے والا بد نیت ہو اور اس پر غلط نظریں رکھ کر شہوت والی نظر دیکھے, اس کے ٹھہرنے سے نماز نہیں ہوگی. وہ اولاد پر والد بری نظر رکھے گا تو وہ تو ساتھ ٹھہرائے گا, تو اس کے ٹھہرانے سے تو بچہ شیطانیاں بھی نہیں کرے گا اور سیکھے گا بھی. تو اس کے ٹھہرنے سے کوئی نماز نہیں ٹوٹتی. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کو دھدکار کے لوگ پچھلی صفوں میں بھیجتے ہیں, بعد میں جب وہ بڑے ہو جائیں تو منتیں لوگ کرتے ہیں کہ آؤ نماز کو, کہتے نہیں آتا. تو مزاج بن جاتا ہے ایک آدمی کا. ہمارے ایک شاگرد کے بیٹے ہیں, اس کو مسجد کے امام صاحب نے کہا بھاگ بھاگ دو, اسے بھگا دیا. جب میں نے اسے نماز کی ترغیب دی, اس نے کہا مفتی صاحب نماز پڑھوں گا. این بے ایمان پہ چھوک کر نہ پڑھ سکتا. کہتے نماز پڑھوں گا اس مولوی کے پیچھے نہیں پڑھوں گا, کسی اور مسجد میں جا کر پڑھوں گا, جس کو شرم نہیں آتی وہ یہ کرتا ہے. اور ہم لوگ خود بھگانے والے بن گئے, نمازوں میں بھگا. ایک شخص کو توبہ طیب کرا کے ہم مسجد لائے اور مسجد لے کر اسے کہا جی وضو کر نماز پڑھ. مجھے آج بھی یاد ہے, مسجد میں لائے, وضو خانے میں بیٹھے, بڑے عرصے بعد مسجد آیا. تو ہمارے ایک پہلے کے نمازی اسے کہتے ہیں اوہ کال تا عید ہو سی, عید دا چاند آ گیا مسیت.
بس کام پورا ہو گیا. کہتے کل تو عید ہوگی, آج تو عید کا چاند نظر آ گیا, شکر ہے تم بھی نماز پڑھنے آ گئے. اس نے یوں ہاتھ جھاڑے اور اٹھ کے گیا کہ آپ پڑھو تو سا. تو انہوں نے کہا میں نہیں پڑھتا, میں گیا. تو بتائیں یہ ہم دوسرے کو بھگانے والے ہیں؟ تو بھائی سیکھو صحابہ کرام کی اولادوں سے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی نماز غلط تھی. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما, ان دونوں شہزادگان اہل بیت, حضور پاک کی نور نظر, ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے, جلدی جلدی کر رہا ہے. تو بڑے کو کیسے سمجھائیں کہ چاچا تو غلط کر رہا ہے؟ تو بڑے ہونے کا ادب بھی ہے اور مسئلہ کا سمجھانا بھی ہے. تو انہوں نے کہا چاچا جان ہم ذرا وضو کرتے ہیں, ہماری نماز کی تھوڑی نگرانی تو کر لو. انہوں نے وضو کیا اور ان کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے دونوں بھائیوں نے نفل کی نماز پڑھی. اس کو احساس ہو گیا. جب انہوں نے سلام پھر انہوں نے کہا ہماری نمازیں ٹھیک ہیں. کہا بیٹا واقعی تمہاری نمازیں ٹھیک ہیں, مجھے احساس ہو گیا کہ غلط میں تھا, میں آئندہ ٹھیک کروں گا. یہ ہے اہل بیت کی تعلیم اور تربیت. آج ہم صحابہ اور اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور کام چھوڑا ہوا ہے. تو بھائی اس طریقے سے سمجھائیں نا, تو اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں, بچیوں کو بھی سمجھائیں, بچوں کو بھی سمجھائیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.